حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ سرکار تاج شریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول رد کرنے میں بڑی ہی چالاکی دکھائی اور یہ ثابت کیا کہ وہ بڑی ہی قدر اور عزت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا کہ ان سے بھی جو ہے پوری کتاب ذہن میں نہ ہو، گویا کہ اس مسئلے میں انہوں نے غلطی کی ہے۔ جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں وہ اس کے پچھلے 2 پارٹ بھی دیکھ لیں۔ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں سکندر وارسی اباؤٹ تاج الشریعہ، پارٹ 1 اور پارٹ 2 آپ کو یوٹیوب چینل کے اوپر یہ ویڈیو مل جائے گی، تب جا کے آپ کو مکمل مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ حضرت کے اس بیان پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے، پہلے میں اپنی کچھ بات کہنا چاہوں گا۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے تعلق سے یہ فرمایا تھا کہ ضروری نہیں کہ A to Z تمام عبارات کسی کو حفظ ہوں، لہٰذا کسی کو حفظ نہ ہونا کوئی اس کی ظاہرے کی توہین نہیں ہوتا۔ میرے اس جملے سے بعض لوگوں کو حسد کی بو آئی اور بعض لوگوں کو یہ لگا کہ یہ گویا توہین، یہ گستاخی یا شان کو کم کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں یہ چیز واضح کر دوں کہ میری ایسی کوئی نیت شان گھٹانے کی یا مقابلے میں آنے کی یا تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی ذات پہ معاذ اللہ حملہ کرنے کی یا پھر یہ خیال کرنے کی کہ ان کو علم نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس طریقے کا میرا کوئی خیال نہیں تھا۔ میرے جملے صرف اتنے تھے کہ کسی بھی عالم دین کی لکھی ہوئی تمام عبارات کسی دوسرے کو A to Z حفظ ہوں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو یہ نام دیا گیا کہ ان کے دل میں جو بغض ہے اس کو میٹھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ لیکن میں نے یہ والی بات تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے بہت سارے چاہنے والوں تک جو ہے وہ پہنچائی اور ان کو سنائی۔ مجھے ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ اس کے اندر کوئی بے ادبی یا توہین ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ اس سے حملہ کرنے والی بات یا شان کم کرنے والی بات نظر آ رہی ہے۔ لیکن پھر بھی چند لوگوں کو، یعنی 2-4 لوگوں کو جنہوں نے اپنا پیرامیٹر بنا رکھا ہے توہین کا اور بے ادبی کا، ان ایڈمن حضرات یا عوام میں سے وہ لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ گویا یہ گستاخی ہے اور یہ بندہ تاج الشریعہ کا جو ہے وہ بغاوت کرنے والا یا ان سے حسد رکھنے والا ہے۔ میں اس بات کو حسد اور بغاوت تسلیم کر لیتا، لیکن جن لوگوں کو یہ بات میں نے پہنچائی وہ بھی تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے چاہنے والے تھے، اور ان میں سے بعض تو ویڈیوگرافی کے قائل بھی نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ اس بات میں کوئی توہین والا جملہ نہیں ہے، کہ بات حقیقت ہے تمام عبارات A سے لے کر Z تک حفظ ہوں یہ ضروری نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی توہین بھی نہیں، اس میں کوئی گستاخی نہیں۔ لہٰذا جب سب کی طرف سے یہ ہے کہ اس میں کوئی توہین نہیں ہے تو 2-4 لوگوں کے توہین یا بے ادبی شمار کرنے سے گویا یہ کوئی بے ادبی نہیں ہو جاتی۔ لیکن میں اس مسئلے میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ 2-4 لوگ میرے دشمن ہیں یا میرے حاسد ہیں اور انہوں نے یہ حسد اور دشمنی میں کہا ہے کہ میری باتوں سے تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا بغض ظاہر ہو رہا ہے، تو بھی مجھے اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ میری باتوں سے ان کو بغض نظر آیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سامنے والا اگر میرا دشمن ہی صحیح، بعد میرے مرنے کے یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں کی باتوں سے تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا بغض نظر آتا تھا۔ تو میں نے پھر غور کیا کہ آئندہ وہ 2-4 لوگ بھی جن کو یہ توہین لگ رہی تھی، انشاءاللہ ایسی کوئی بات آئندہ بھی نہیں ہوگی کہ ان کو یہ توہین لگے۔ یعنی تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی ذات کے متعلق اگر ایک شخص کو، میرے حاسد کو بھی یہ لگتا ہے کہ میرے اندر بغض ہے، تو یہ میرے کلام کرنے کی کمی ہے کہ کیوں اس کو ایسا لگا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میرا دشمن بھی صحیح، لیکن وہ بھی نہ کہہ سکے کہ میں تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا کوئی گستاخ یا باغی یا بے ادبی کرنے والا ہوں۔ لہٰذا پھر بھی میں 2-4 لوگوں کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں اس میں اور زیادہ خیال کروں گا اور زیادہ احتیاط سے کام لوں گا۔ اگرچہ میری نیت توہین کی نہیں تھی، میری نیت کوئی ڈیگریڈ کرنے کی نہیں تھی، لیکن 2-4 کو بھی کیوں لگا اس پہ مجھے پھر بھی افسوس ہے کہ ان کو بھی نہیں لگنا چاہیے تھا، چاہے وہ میرے حسد میں لگا یا دشمنی میں لگا، پھر بھی نہیں لگنا چاہیے تھا۔ کلام ایسا ہونا چاہیے تھا کہ دشمن بھی نہ کہے کہ میرے اندر سے تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا بغض یا ان کی عداوت نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا وہ 2-4 لوگ بھی اگرچہ میرے کسی مسئلے میں مخالف ہیں، لیکن وہ اہل سنت کے ہیں، میرے اپنے ہی ہیں، تو میں ان سے چاہوں گا ہم ایک ہو کے مل کے کام آگے کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ شکایت تھی 2-4 کو ہی صحیح، اگرچہ یہ توہین نہیں تھی لیکن آپ کو لگا توہین ہے، تو آئندہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا۔ مجھے اس مسئلے میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے کہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی شان بلند ہے، اور میرے دل میں ان سے کوئی حسد بھی نہیں ہے اور ہمارا ان کا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے۔ تو امید ہے اب آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ میں اس پہ ضد پہ اڑ نہیں رہا، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کو بھی لگا تو ایک کو بھی کیوں لگا، یہ واقعی افسوس کی بات ہے۔ میں نے اس پہ غور کیا تو پایا کہ آئندہ ایک کو بھی نہ لگے، میں اس بات کا بھی خیال کروں۔ اب مسئلے کی طرف آتے ہیں، اور آپ اب اس کو مسئلے کی نیت سے ہی دیکھیں، اختلاف کی نیت سے ہی دیکھیں، دشمنی کی نیت سے آگے کا بیان جو ہے وہ نہ سنیں۔ مفتی صاحب قبلہ نے یہ فرمایا کہ
ताज शरिया अलैहि रहमा के ताल्लुक़ से मैंने ये बोला कि इस मसले पे ताज शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि की नज़र नहीं थी, गोया कि उन्होंने इस मसले में गलती की। मैं पूछना चाहूँगा, अगर ये जुमला कहा जाए कि फ़लाँ शख्स की इस मसले पे नज़र नहीं थी, गोया कि उसको ये मसला नहीं मालूम या गोया कि इसने ये मसले में गलती की, इससे ये कहाँ लाजिम होता है? यानी ये अल्फाज मुफ्ती साहब क़िबला के ख़ुद हैं कि गोया कि ताज शरिया ने इस मसले में गलती की। किसी इबारत का किसी आलिम की नज़र में ना होना उस मसले में गलती करना लाजिम नहीं आता। और मैं ताज्जुब करता हूँ अहले इल्म होने के बावजूद मुफ्ती साहब क़िबला इतनी कच्ची बातें कर गए। इसकी मिसाल मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि मैंने ये कहा कि मुझे बर्फ़ी पसंद नहीं, और मुफ्ती साहब क़िबला ने पब्लिक में जाके बोला, सिकंदर ने कहा उसको बर्फ़ी पसंद नहीं, गोया के वो तो उसे गोबर समझ रहा है या गोया के वो तो उसे हराम समझ रहा है। बर्फ़ी पसंद ना होना हराम समझने की दलील थोड़ी ना है, या बर्फ़ी पसंद ना होना उसको गोबर समझने की दलील नहीं। किसी शख्स का इबारत नज़र में ना होना ये जुमला गोया कि उसने इस मसले में गलती की ये लाजिम नहीं आता। तो ये आपके अल्फाज हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है कि ताज शरिया ने गलती की। शरीयत इन उसूलों को कैसे बयान करती है आप बखूबी जानते हैं और मुझसे ज़्यादा जानने वाले हैं। होता यह है कि कोई भी आलिम दीन अपने पूरे फ़हम होशोवास के अंदर जब किसी मसले पर तहकीक करता है और उसमें बग़ैर ख़ता किए कोई जवाब इरशाद फरमाता है और आगे चल के ये चीज़ ज़ाहिर हो जाती है कि उसका जवाब जो है वो हक़ के ज़्यादा करीब नहीं था, उसकी तहकीक में ख़ता थी या तहकीक में गलती थी या बेएहतियाती थी तहकीक में, और उसके मद्दे मुकाबिल कोई और शख्स हक़ के ज़्यादा करीब है, तो शरीयत के हिसाब से जिसकी तहकीक के अंदर मिस्टेक पाई गई उसको भी शरीयत के अंदर कोई गुनाह नहीं होगा। लिहाजा जो बट का मसला आपने उठाया उसको मैं अगले पार्ट में बयान करूँगा। फ़िलहाल ये कि किसी की नज़र से इबारत ना गुजरना ना तो तौहीन होती, ना ही उसके इल्म का इनकार होता, और ना ही ये इनकार होता कि उसने मसले में गलती की। मसले में गलती का पाया जाना उस सूरत में होता है कि जब कोई आलिम दीन जानबूझकर किसी मसले में गलत मसला बयान करे या किसी बात पर गलत फतवा तहरीर करे, और ऐसा जान के करना सख्त हराम है और ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है, और शरीयत के ऊपर झूठ बांधना है, अल्लाह रसूल पे झूठ बांधना है। लेकिन अगर कोई आलिम दीन से इत्तिफाकन ऐसा हो जाए, यानी जान के ऐसा ना करे, इत्तिफाकन उसका जवाब जो है वो गलत हो जाए, तो उस आलिम दीन पे जब सही बात आ जाए, सही तहकीक आ जाए, तो उसको फ़र्ज़ है कि अपने गलत चीज़ से जो है वह रुजू करे, उसके ऊपर अड़ा ना रहे। लिहाजा अगर इत्तिफाकन गलत हुआ है तो उसमें कोई शरीयत के एतबार से गिरफ्त या पकड़ नहीं, बल्कि अगर गलती हो गई तो भी एक नेकी होगी, और अगर वो अपनी तहकीक में सच्चा या हक़ पे पहुँचा, ज़्यादा करीब पहुँचा, तो भी शरीयत के अंदर उसमें डबल सवाब होगा। तो किसी भी मसले के ऊपर किसी में आलिम दीन की कोई तहकीक होती है और वो अपने इल्म की बुनियाद पर उस मसले पे हुक्म बयान फरमाते हैं, लेकिन अगर किसी और का हुक्म जो है वो हक़ के ज़्यादा करीब है या उनका हुक्म तहकीक करके बाद में मालूम चला कि ये हुक्म मेरा गलत है, तो उससे रुजू करना कोई बुरी बात या गलत बात नहीं है। जैसा कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फ़तावा रज़विया की 27वीं जिल्द के 23वीं जिल्द के ऊपर पेज 300-712 के ऊपर ये फरमाया, यानी आलिम दीन के ताल्लुक़ से कि किसी चीज़ को समझने में उससे गलती हो या उससे गलत जवाब सादिर हो जाए, तो ऐसी सूरत में फरमाते हैं, हाँ अगर आलिम से इत्तिफाकन यानी इत्तिफाकन सहवन ये भूल हो और उसने अपनी तरफ से बेएहतियाती नहीं की, यानी जवाब और तहकीक में उसने बेहतियाती नहीं की, लेकिन इत्तिफाकन से उससे भूल हुई और गलत जवाब उससे सादिर हुआ, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, मगर फ़र्ज़ है कि मुत्तला होते ही फ़ौरन अपनी ख़ता ज़ाहिर करे, यानी जब उसको ख़बर हो जाए तो वो फ़ौरन अपनी बात से रुजू करे और सही बात की तरफ आ जाए कि ये मसला ऐसे नहीं ऐसा था। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि ताज शरिया अलैहि रहमा को तमाम चीज़ें जो किताब फ़तावा रज़विया A to Z हिफ्ज़ नहीं थी, लिहाजा ये आपने कहा कि तौहीन और इससे ये लाजिम आ गया कि गोया ताज शरिया ने मसले में गलती की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर उस चीज़ का इकरार करना ज़रूरी नहीं होता कि जिसके इकरार करने से हमारे अक़ीदे में फ़साद हो। मिसाल के तौर पर मैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन कोई कहेगा कि हज़रत अली को हज़रत अबू बकर से अफजल मानते हो, लिहाजा मुझे उसका इनकार ही करना पड़ेगा और मेरे इकरार करने से मेरे अक़ीदे में फ़साद पैदा होगा। तो किसी ऐसी बात का इकरार या उस पर ख़ामोशी इख्तियार करना कि जिससे जो है अक़ीदे में फ़साद हो, ये नहीं होता। लिहाजा हम हज़रत अली से लाख मोहब्बत करते हैं, लेकिन कोई कहेगा कि वो नबी से अफजल है, हम उसका इनकार ही करेंगे। और इनकार करना तौहीन नहीं होता, इनकार करना हमेशा बेद भी नहीं होता। इतना हो सकता है कि हम उसके खामोशी इख्तियार करें या इकरार करें, दोनों चीज़ों में बुराई है, तो हम उसका इनकार करेंगे। हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कोई कहेगा तुमने तो खुदा बना दिया, क्या तुम उनको खुदा समझते हो, हम इसका इनकार करेंगे कि नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं। तो लिहाजा आप जिस बात का इकरार ही नहीं कर सकते तो उसके इनकार में बेद भी नहीं होती। इसी तरह हमारा ये अक़ीदा है, ख़ताओं से
پاک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تمام انبیاء کی ذات اور فرشتوں کی ہے۔ ان کے علاوہ ہم صحابہ کے لیے بھی عقیدہ نہیں رکھتے کہ ان سے خطا ممکن نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت کرتا ہے، ان کی محفوظ رکھتا ہے، اور یہی ہمارا عقائد تمام علماء کے لیے ہے۔ ہم کسی عالم دین کو نبی نہیں سمجھتے، خواہ وہ اعلیٰ حضرت ہوں یا غوث اعظم ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن یہ عقیدہ نہیں کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی یا ان کی تحقیق میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ زیادہ سے زیادہ ادب کا دائرہ یہ ہوگا کہ کسی مسئلے میں آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ حضرت کی رائے ہے یا اس مسئلے میں یہ حضرت کی تحقیق ہے، تو یہ کہنا کہ اس مسئلے میں حضرت کی تحقیق یہ ہے اور فتاوی رضویہ میں یہ ہے، یہ توہین نہیں ہوتی۔ اگر آپ ہر انکار کرنے کو توہین سمجھتے ہیں تو بہت سے انکار سے تو عقیدوں میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ ایک صاحب اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے جب یہ کہا کہ فتاوی رضویہ میں تصویر میت کی جائز نہیں لکھی، تو کیا تاج الشریعہ کو علم نہیں ہے؟ کیا انہوں نے بغیر علم کا فتویٰ دے دیا؟ کیا انہوں نے بغیر اس کے جان بوجھ کے غلط دے دیا؟ ان چیزوں کا اس طرح مطلب نہیں جج کیا جاتا کہ جان بوجھ کے دے دیا، غلط دے دیا۔ کوئی عالم کسی مسئلے میں کوئی تحقیق کر کے بیان کر رہا ہے اور دوسری کتاب کے اندر وہ چیز ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بغیر علم کا فتویٰ دے دیا۔ ابھی میں نے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس سے مسئلے میں بے احتیاطی نہ ہوئی ہو اور اس نے اپنی رائے کے مطابق صحیح جواب تحریر کیا ہو، پھر اتفاقاً ایسا ہوا ہو کہ عبارت کچھ اور نکل گئی ہو، تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے اور اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں، اور ہم اس پہ کوئی اعتراض کر بھی نہیں رہے۔ اس کو تو اعتراض بنایا جا رہا ہے اور اس کو بید بھی بنائی جا رہی ہے۔ میں نے اس والی بات کو یا مثال کو اس لیے پیش نہیں کیا کہ میں شان کو نیچے دکھانا چاہ رہا ہوں، بلکہ میں نے یہ کہا کہ یہ علم کے معاملے میں اسی طریقے کی باتیں ہیں اور اس میں کوئی بید بھی نہیں ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے یہی جملے خود بولے تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے تعلق سے، اگلی ویڈیو کے اندر اس کا بیان آئے گا کہ 2-4 مسئلے کسی کے علم میں نہ ہو تو اس سے اس کی شان کم نہیں ہو جاتی۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی ہم پئیں تو گناہ، آپ پئیں تو ثواب بنتی ہے، 100 غموں کو نچوڑ کر جو ایک قطرہ شراب بنتی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ کسی کے علم میں کوئی ہمیشہ بات نہ ہو، کوئی اس کی توہین بید بھی نہیں ہے، اور یہی بات ہم کہیں کہ کسی کے علم میں تمام عبارتیں نا حفظ ہوں، ہمیشہ یاد نہ ہوں، تو کوئی تو ہماری بات توہین بن جائے گی، آپ کی بات جو ہے وہ محبت بن جائے گی۔ لہٰذا توہین اور گستاخی شان نیچے دکھانے والی بات نہیں ہے، لیکن شخصیت کی محبت سے اونچا ذرا شریعت کے مسائل اور اس کے احکام کو سمجھیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی عبارت حفظ نہیں، نہ اس سے یہ لازم آتا کہ جان کے غلط فتویٰ دیا، ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ بھائی انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق جو ان کو علم تھا انہوں نے وہ چیز بیان فرما دی، وہ حضرت کی تحقیق تھی، اور ابھی اس میں اور بھی پارٹ لاؤں گا اور بھی مسائل آپ کو بتاؤں گا کہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ اور فتاوی رضویہ کے حوالے سے، تاکہ آپ کا تھوڑا دماغ اور کھلے اور آپ اس کو دشمنی کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ عوام دونوں کی باتیں سن لے گی اور یہ فیصلہ کر لے گی کہ کس کی باتوں میں احتیاط زیادہ ہے۔ لیکن پھر بھی میں اس جملے سے جو میں نے شروع میں کہا کہ میری باتوں سے بے احتیاطی لگی، تو میں آئندہ اس کو بھی زیادہ خیال رکھوں گا۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو نہ ڈالو، تو بھائی سوشل میڈیا ہی پہ تو مفتی صاحب نے 2 پارٹ کی ویڈیو ڈالی ہے، تو جب سوشل میڈیا پہ کہا گیا کہ یہ تاج الشریعہ کے باغی ہیں یا ان کی جو ہے وہ حسد نظر آ رہا ہے، تو میں اپنی بات سوشل میڈیا پہ رکھوں گا، کونے میں جا کر تو ان سے نہیں بولوں گا۔ اب آپ حضرت کی یہ دوسری ویڈیو دیکھیے۔ کسی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی جاندار کی تصویر بنانا بغیر کسی قید اور شرط کے حرام ہے، خواہ سایہ دار ہو یا بے سایہ، خواہ ہاتھ کی بنی ہو یا محض عکس ہو۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے یہاں کیا فرمایا؟ بغیر کسی قید و شرط کے حرام ہے۔ ایک دوسری عبارت سرکار اعلیٰ حضرت کی دیکھ لیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ شرع نے تصویر حرام فرمائی اور کسی طریقہ ساخت کے ساتھ حکم کو مقید نہ فرمایا، نہ کسی خصوصیت طریقہ کو اس میں دخل ہے۔ آگے فرماتے ہیں دستی اور عکسی میں صرف تخفیف عمل کا فرق ہے، جیسے پیادہ اور ریل۔ جہاں جانا شرعاً حرام، پیادہ اور ریل دونوں یکساں ہیں۔ ان دونوں عبارتوں سے صاف ثابت ہے کہ کسی طریقہ ساخت کے ساتھ حکم کو مقید نہیں فرمایا، یعنی کہ جاندار کی تصویر مطلقاً حرام۔ اس ویڈیو کو مجھے جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں، آپ ماشاءاللہ ہماری عوام اہل سنت کو دیکھیں، کمنٹ سیکشن کے اندر مفتی صاحب کو خود انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ مفتی صاحب قبلہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد سے کچھ عبارت پڑھی اور اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جاندار کی تصویر کو مطلقاً حرام لکھا ہے، اور مطلقاً حرام کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی قید کے ساتھ، بغیر کسی شرط کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ اس کو حرام لکھا ہے۔ یعنی عوام کمنٹ سیکشن کے اندر یہ فرما رہی ہے کہ مفتی صاحب قبلہ ہمارا ٹاپک جاندار کی تصویر نہیں تھا، ہمارا ٹاپک میت کی تصویر تھا، یعنی چیزوں کا مکس اپ کرنے کی مفتی صاحب نے بے خیالی میں ان سے چیزیں مکس ہو گئی، اور حضرت فتاوی رضویہ کی یہ عبارت پڑھ رہے ہیں کہ شرع نے تصویر حرام فرمائی ہے اور کسی طریقے ساخت کے ساتھ حکم کو مقید نہ فرمایا، ٹھیک ہے، اور شرع نے جب تصویر حرام فرمائی کسی ساخت کے ساتھ حکم کو مقید بھی نہ فرمایا، نہ کسی خصوصیت طریقہ اس میں داخل ہے۔ اور مفتی صاحب قبلہ آگے ایک اور عبارت پڑھ رہے ہیں فتاوی رضویہ کی کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا
کسی جاندار کی تصویر بنانا بغیر کسی قید و شرط کے ساتھ حرام ہے، خواہ سایہ دار ہو یا بے سایہ، خواہ ہاتھ سے بنی ہو یا پھر محض عکسی ہو۔ یعنی اعلیٰ حضرت یہ فرما رہا ہے کہ بنا کسی شرط، بنا کسی قید کے ساتھ جاندار کی تصویر حرام ہے، لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میت کی تصویر حرام ہے۔ مفتی صاحب قبلہ جاندار کی تصویر کو مطلقاً اعلیٰ حضرت حرام کہہ رہا ہوں، اس بات کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ میت کی تصویر پہ۔ آپ لفظ جاندار اور غیر جاندار میں فرق کریں اور اس کے بعد بتائیں کہ یہ عبارت ہمارے مسئلے کے خلاف کہاں جا رہی ہے، اور یہ بات آپ کو پبلک بتا رہی ہے کہ حضرت آپ جو یہ دلائل دیے جا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے جاندار کی تصویر حرام لکھی، اعلیٰ حضرت نے کہا بنا شرط جاندار کی تصویر حرام ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا جاندار کی تصویر ہر صورت میں حرام ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا جیسی بھی تصویر بنائی جائے جاندار کی ہو حرام ہے، تو وہ تو بات صحیح ہے۔ یہاں بے جان کی بات چل رہی ہے، آپ جاندار کے دلیل دے رہے ہیں۔ یعنی یہ بالکل ایسا ہے جیسے میں نے پوچھا مفتی صاحب 2 اور 2 کتنے ہیں؟ مفتی صاحب نے جواب دیا جمعہ، اور کہا دیکھو فتاوی رضویہ کے اندر جمعرات کے بعد جمعہ آتا ہے، تو سوال 2 اور 2 کتنے ہیں یہ تھا، جمعرات کے بعد کیا آتا ہے وہ نہیں تھا۔ تو آپ کا یہ عبارت پڑھنا تو بے موقع محل تھا کہ اعلیٰ حضرت نے بنا شرط کے ساتھ جاندار کی تصویر حرام لکھی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دستی اور عکسی کے اندر کوئی فرق نہیں، فرق کس کا ہے؟ صرف عمل کا فرق ہے، یعنی تصویر کو ہاتھ سے ڈرائنگ کی جائے یا پھر تصویر کو کیپچر کر کے اس کا جو نیگیٹو والے پہلے فوٹو چلتے تھے اس طرح سے بنائی جائے۔ عمل میں فرق ہے بنانے میں، لیکن ہیں دونوں حرام، لیکن وہ جاندار کے حکم میں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی یہ والی عبارات اس مسئلے سے بالکل الگ ہے، وہ ٹاپک ہی الگ ہے، وہ مدعا ہی نہیں ہے۔ وہاں میت کا ذکر ہے اور یہاں جاندار کا ذکر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں مفتی صاحب قبلہ ماشاءاللہ آپ اہل علم کی صف میں ہیں اور کافی قابل ہیں، تو آپ کو یہ بے خیالی اور بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ موضوع کچھ ہے اور آپ بیان کچھ اور دلائل دے رہے ہیں کسی اور ٹاپک پہ، اور اسی طرح آپ جو گویا کر کے مثالیں نکال رہے ہیں نا، گویا تاج الشریعہ کو علم نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میرے برفی کے انکار سے اس کا حرام ہونا لازم ہے، اس کا گوبر ہو جانا لازم نہیں آتا۔ یہ تو آپ بیان کر رہے ہیں پبلک کے اندر، آپ یہ درس دے رہے ہیں کہ فلاں شخص نے گویا تاج الشریعہ کے علم پہ حملہ کر دیا، ان کے مقابلے میں آ گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ آپ شریعت کے مسائل اور اصول کو دیکھیں گے تو اختلاف تو سب میں رہا ہے، کون سے صحابہ میں بھی اختلاف رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ میں اختلاف رہا ہے۔ ہمارے دارالفتہ سے صاحبین کے حکم کے اوپر فتویٰ جاری نہیں ہوتا، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کے بعض مسائل کے اندر قول نہیں لیے جاتے، تو کیا ان کے اندر اختلاف نہیں ہے؟ تو اختلاف کا مطلب توہین تھوڑی نہ ہوتا ہے، ذات پہ حملہ کرنا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ اختلاف تو اس بات میں بھی رہا ہے کہ وضو سے پہلے مسواک کی جائے گی، وضو کے اندر نماز سے پہلے، یا پھر نیت باندھنے سے پہلے مسواک کی جائے گی۔ اختلاف تو اس بات پہ بھی رہا ہے وہاں پہنچ کے نماز پڑھی جائے گی یا پہلے نماز پڑھی جائے گی بعد میں وہاں پہنچا جائے گا۔ تو اختلاف کو حسد کا نام نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں عبارات تمام کی تمام کسی کو حفظ نہیں ہے، آپ اس کا اقرار کر دیں کہ نہیں حفظ ہے۔ تاج الشریعہ کو فتاوی رضویہ کی اے سے لے کر زیڈ تک تمام چیزیں حفظ تھیں، آپ اس کا اقرار کر دیں۔ اگر آپ اس کا انکار کر رہے ہیں تو یہ توہین کہاں ہو رہی ہے؟ میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ ہر چیز نہیں ہوتی ذہن میں، آپ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کسی عالم کے 4 مسئلے ذہن میں نہ ہو تو اس کی شان کم نہیں ہوتی، مگر آپ کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تو وہ توہین ہو جاتی ہے۔ چلیں بہرحال بٹ کا مسئلہ انشاءاللہ میں آگے لاؤں گا، اور آگے بھی 1-2 ویڈیو میں اور بھی کچھ مسائل کے اوپر گفتگو ہوگی۔ پبلک اس سے صرف سیکھے اور دلائل دیکھے اور دیکھے کس کی بات زیادہ احتیاط ہے اور کس کی بات کے اندر زیادہ حق کے قریب نظر آتی ہے، اور آپس میں لڑنے کی کمنٹ سیکشن میں ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں کوئی لڑائی لڑنے نہیں بیٹا، بات کرتے ہوئے الفاظوں کا اونچا ہو جانا یا آگے پیچھے ہو جانا یہ ہوتا ہے جب مد مقابلے میں بات ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کوئی توہین یا ان کی بے عزتی مراد نہیں ہوتی۔ اور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی تعلق سے جو میں نے کہا کہ میں آئندہ احتیاط رکھوں گا، 2-4 لوگوں کو بھی ایسا نہیں ہوگا، میرے حاسد بھی ہوں گے، وہ بھی نہیں کہہ پائیں گے کہ میں نے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی ذات جو ہے وہ میری باتوں سے بغض نظر آ رہا ہے، میں اس کا بھی بہت خیال رکھوں گا، کیونکہ وہ 2-4 لوگ جن سے مجھے کسی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن عقیدوں کے اندر وہ میرے اپنے ہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو بھی ناراض نہ کروں اور ہم سب مل کے ہی رہیں۔ ہم میں آپسی اختلاف ہو تو اس کو اختلاف تک رکھیں، اس کو گالی گلوچ یا بدتمیزی بدکلامی کا نام نہ دیں۔ میرے اٹھنے بیٹھنے چاہنے والوں کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ چشتی یا اشرفی، جو قوالی سنتے ہیں۔ میرا کیا کہنا ہے اس کے تعلق سے؟ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات کو فالو کرتا ہوں، میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں، لیکن کیا میں اس اختلاف کی بنا پہ ان سے گالی گلوچ کروں، بدتمیزی کروں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ان کا حق ہے، وہ جس عالم کی بات مانے، قبر میں وہ جواب دیں گے، حشر میں وہ جواب دیں گے۔ میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی بات کو پبلک تک رکھوں، میں کیا مانتا ہوں۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے تعلق سے بات چلتی ہے کہ وہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے ایمان ابو طالب پہ۔ کوئی اس کو یہ مانتا ہے کہ ایمان نہیں لائے، اس کے پاس اپنے دلائل ہیں، مجھے اسے گالی گلوچ کرنے کی کیا ضرورت؟ کوئی مجھ سے پوچھے گا میری رائے کیا ہے، میں اپنی بات کو رکھوں گا کہ میں اس مسئلے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تحقیق کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ انہوں نے جو دلائل دیے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہے، لہٰذا میں اس چیز کو مانتا ہوں۔ لیکن اب اس مسئلے کی بنا پر کسی سے لڑنا جھگڑنا،
کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے عقیدے کا نہیں. نہ مجھ سے یہ قبر میں سوال ہوگا فلاں صاحب ایمان لائے یا نہیں لائے, فلاں شخص ایمان لایا یا نہیں لایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے اختلاف رکھیے, لیکن کم سے کم اس کو اپنا حاسد نہ سمجھیں, اس کو اپنا باغی نہ سمجھیں, اس کو مسلک کا غدار نہ سمجھیں. کہنے سننے میں اونچ نیچ ہوتی ہے, آپ پیار سے سمجھا دیں. رہیں گے تو ہم آپ کے اپنے اور آپ بھی ہمارے اپنے. تو کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے. ویڈیوگرافی والے ایسے ہیں جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, ویڈیوگرافی کو حرام سمجھتے ہیں. ان کا موقف ہے کہ ویڈیوگرافی نہیں کرنی چاہیے. پھر بھی ہم لوگ ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دعوت اسلامی کا حمایت کرنے والا ہوں. آپ میرے کبھی علاقے میں دلی آئیں اور آپ پوچھیں کہ میرے دعوت اسلامی کے محلے کے مبلغوں سے نہیں بنتی تھی. ایک زمانہ ایسا تھا اور ہمیشہ اختلاف رہتا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں رہتا تھا. مجھے ان سے کچھ مسئلوں میں اختلاف تھا اور میرا حق تھا وہ رکھنا. ہر بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کسی کی, میری بھی ہر بات سے آپ اتفاق نہ کریں, لیکن اس اتفاق کو دشمنی کا نام نہ دیں. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں حمایت کرتا ہوں, ایسا نہیں ہے. وہ مسئلے کے تحت میں نے بیان کیا تھا, کسی شخص یا تنظیم کی حمایت نہیں تھی. ورنہ تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں آف لائن جو جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہاں علاقے کے مبلغ سے بھی ہماری انبن ہوتی ہی رہتی تھی. بہت سارے مسائل میں ہم ایگری نہیں کرتے تھے, ہم ان کی بات سے سہمت نہیں ہوتے, لیکن کیونکہ عقیدوں میں سنی تھے تو ہم کوئی ایسی دشمنی بھی پیدا کر کے دل میں نہیں بیٹھے تھے. لہٰذا اپنی بات کو بتانا اور اپنی بات کو منوانا, یہ دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. اگر آپ بھی آسان طریقے سے گھر بیٹھے اردو پڑھنا لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارا بیسک اردو کورس خریدیں. بچے اور بڑے سبھی کے لیے. زیادہ جانکاری کے لیے وزٹ کریں varsistore.in پر یا ہمیں انسٹاگرام پر کانٹیکٹ کریں. چل تجھے بھی بخشوا دوں, تیری باری آ گئی.